بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے سٹارٹ کرنا ہے ڈیولپمنٹل سائیکالوجی. ٹھیک ہے, جو ڈیولپمنٹل سائیکالوجی ہے, آپ نے فرسٹ ایئر میں برانچز آف سائیکالوجی پڑھی تھیں, وہ بہت شارٹ فارم میں تھیں, اور اس میں ڈیولپمنٹل سائیکالوجی کا ذکر ایز سچ نہیں تھا, ایجوکیشنل سائیکالوجی کا تھا. جو ڈیولپمنٹل سائیکالوجی ہے اس کو اردو میں نموئی نفسیات ہم کہتے ہیں. نموئی نفسیات کا تعلق جو ہوتا ہے وہ انسانی زندگی میں واقع ہونے والے تمام تبدیلیوں کو جب بیان کیا جائے, واضح کیا جائے, اور یہ جو تبدیلیاں ہوتی ہیں یہ بیفور برتھ سٹارٹ ہوتی ہیں اور تمام برتھ ہونے کے بعد تمام زندگی پر محیط رہتی ہیں. اس کو ہم ڈیولپمنٹ کہتے ہیں. اور ڈیولپمنٹ صرف جسم کا بڑھنا نہیں ہوتا, ڈیولپمنٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کی ذہانت, آپ کا سوچنے کا سٹائل, جتنے آپ نے ٹاپک پڑھے تھے نا فرسٹ ایئر میں, ہیجانات, محسوسات, آپ کے برین کی ڈیولپمنٹ, آپ کے وہ جو ہے سوچنے سمجھنے کی قابلیت میں چینج آ جانا, دیز آر آل ڈیولپمنٹل. ٹھیک ہے, یہ تمام جو ہے نا یہ ڈیولپمنٹس ہیں. اور جو نموئی نفسیات ہے, اگر آپ نے بک لی ہو تو اس کی فرسٹ 2 لائنز میں اس کی پہلی ڈیفینیشن ہے, بک رکھی ہوئی ہے سامنے. نموئی نفسیات کا تعلق انسانی زندگی میں واقع ہونے والی تبدیلیوں کو بیان کرنے اور واضح کرنے سے ہے. اس کا مطالعہ بچے کی ابتدا کے عمل سے لے کر تمام زندگی پر محیط ہے. اس لیے ہم اسے نشو و نما کی نفسیات یا نموئی نفسیات کہتے ہیں. آئیے سمجھ؟ آپ لوگوں بک ہوگی نا بیٹے, بک ہوگی تو یہ پڑھی جائے گی. کائنڈلی آپ لوگ بک آج پرچیز کر لیجئے گا. اچھا, نموئی نفسیات جب ہم کہتے ہیں نا تو اس میں بہت ساری چیزیں, بہت سارے فیکٹرز شامل ہیں. کون کون سے؟ ادراک آپ نے پڑھا ہوا ہے نا. ادراک کو کوئی ڈیفائن کرے گا؟ پرسیپشن کی ڈیفینیشن کسی کو آتی ہے بیٹا؟ وہی ذات سے حاصل ہونے والے حواس کو جب معنی دیے جائیں تو وہ ادراک ہے. تو ادراک ٹھیک ہے نا, آپ لوگ تو بھولے ہوئے ہیں بیٹے. اچھا, نموئی نفسیات میں بہت سارے عوامل شامل ہوتے ہیں. ادراک, آموزش, یاد, تفکر, محرک, شخصیت وغیرہ. پڑھے ہیں سارے؟ یہ آپ لوگوں نے پڑھے ہوئے ہیں نا بیٹے فرسٹ ایئر میں سارے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں بیٹا یہ آپ کے ادراک میں شامل ہوتی ہیں. اب ادراک جو ہوتی, یہ جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے نا, یہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی ہے, اس میں چینج آتا ہے. اور جو امریکہ میں نموئی نفسیات کے ماہرین ہیں, انہوں نے کالجوں, یونیورسٹیز میں اور طبی اداروں میں مراکز کھول رکھے ہیں. جو باہر کے ابروڈ میں اس کی بہت زیادہ مانگ ہے. حافظہ محسن صاحبہ, آپ بیٹے اپنا مائک کھول لیں, پھر ہی آواز آئے گی. ہاں جی ملک, آپ بھی اپنا کھولیں بیٹے. ہاں جی, بار بار ڈسٹرپٹ نہ کریں. ایک دفعہ آ گئے کلاس میں بیٹھ گئے نا. ماؤ بلی آپ بھی کھول لیں, آپ بھی کھولیں بیٹے مائک. نہیں ملا کلاس آپ کا. بیٹے اپنا مائک کھول لیں تاکہ آپ کو آواز آئے. اچھا چلیں, تھوڑا سا مشکل لگے گا 1-2 دن, اس کے بعد آپ سیٹ ہو جائیں گے. پریشان نہ ہو, جن بچوں نے میرے ساتھ کل کلاس لی آج وہ کانفیڈنٹلی بیٹھے ہوئے ہیں. ایسا ہی ہے نا, کل تھوڑا سا پرابلم ہو رہا تھا, کوئی بات نہیں, گھبرائیں نہیں, ٹھیک ہو جائے گا سارا سلسلہ. اچھا جی, اب امریکہ میں نا ڈیولپمنٹل جو سائیکولوجسٹ ہیں وہ کالجز میں, یونیورسٹیز میں اور طبی اداروں میں, یعنی میڈیکل جو ہیں ادارے ہیں, ان میں انہوں نے سینٹر کھول رکھے ہیں. اور تعلیمی تحقیق یعنی ایجوکیشنل ریسرچ میں وہ نہ صرف بچوں کی عمومی نشو و نما کا جائزہ لیتے ہیں. عمومی نشو و نما ہوتی ہے اوور آل ڈیولپمنٹ, آپ کا قد بت, آپ کی عقل, سمجھ, فہم و فراست, ان کا جائزہ لیتے ہیں. بلکہ وہ والدین کو مشورہ بھی دیتے ہیں. ڈیولپمنٹل سائیکولوجسٹ کی بات کر رہی ہوں. بلکہ وہ والدین کو مشورہ بھی دیتے ہیں
کہ وہ اپنے بچوں کی اچھی نشوونما کیسے کر سکتے ہیں. یہ امریکہ میں ٹرینڈ ہے، پاکستان میں ایسا کچھ نہیں ہے، لیکن اگر پاکستان میں اس کو اپلائی کیا جائے تو اس سے بہت زیادہ فائدہ لیا جا سکتا ہے. ایک اور ڈیفینیشن ہے، جنہوں نے بک خرید لی ہوئی ہے اس کو انڈر لائن کریں. نموئی نفسیات میں نے اپنا انسان کی پوری کیمرہ زندگی آف کیا ہوا ہے اس لیے نہیں نظر آ رہی. نموئی نفسیات انسان کی پوری زندگی میں ذہنی اور جسمانی جہاں لکھا ہوا ہے نا وہاں چھوٹا سا کر کے لکھیں آگے، اخلاقی، میں سحر سماجی، سلیم والی ہوں. نفسیاتی نشوونما کے عمل کا تفصیل سے مطالعہ کرتی ہے. جو آپ کا سیکنڈ پیراگراف ہے نا اس کی لاسٹ لائن ہے بیٹا، دوبارہ بتا دوں. نموئی نفسیات کی دوسری ڈیفینیشن ہے کہ نموئی نفسیات انسان کی پوری زندگی میں ذہنی اور جسمانی، آگے جسمانی کے آگے انہوں نے لکھا ہوا ہے نشوونما، آپ نے جسمانی کے آگے لکھنا ہے اخلاقی، سماجی اور نفسیاتی نشوونما کے عمل کا تفصیل سے مطالعہ کرتی ہے. مل گیا بیٹا؟ جی جن بچوں نے بک نہیں آج پرچیز کی ہوئی وہ کائنڈلی اس کو لکھ لیں. ڈیفینیشن ہے یہ، ڈیولپمنٹ کی دوسری ڈیفینیشن میں نے لکھوا دی ہے، رپیٹ کرنے کی میم ضرورت تو نہیں. تفصیل سے مطالعہ کے آگے کرتی کیا ہے، ہے؟ تفصیل سے مطالعہ کرتی ہے. اوکے میم. ٹھیک ہے. اچھا اب تھرڈ ڈیفینیشن اس کی لکھیں، وہ لکھنی پڑے گی سب بچوں کو، وہ لکھ لیں. نفسیات کی وہ شاخ، جیسے آپ کی آواز کم ہو گئی ہے. ہاں جی بیٹے آپ دیکھیں، نفسیات کی وہ شاخ آ رہی ہے بیٹا؟ جی نفسیات کی وہ شاخ جو انسان کی نشوونما اور بالیدگی کے دوران، اب ایک نیا لفظ اس میں ایڈ ہوگا بالیدگی، وہ میں آپ کو بھی سمجھاتی ہوں. نفسیات کی وہ شاخ جو انسان کی نشوونما اور بالیدگی کے دوران رونما ہونے والی تبدیلیوں کا نفسیاتی نقطہ نظر سے مطالعہ کرتی ہے. اس رونما ہونے بالیدگی والی کے آگے کیا ہے؟ تبدیلیوں، جی بالیدگی کے آگے کیا ہے؟ بالیدگی کے دوران رونما ہونے والی تبدیلیوں کا نفسیاتی نقطہ نظر سے مطالعہ کرتی ہے. ہاں جی، ہیو یو ریٹن؟ یس اسے ہم نموئی نفسیات کہتے ہیں. ہو گیا بیٹا؟ جی 3 ڈیفینیشنز میں نے آپ کو لکھوا دی ہیں. اب آپ اپنے اگلے پیج پہ آ جائیں، پیج نمبر 2 پہ. ایک another definition of developmental psychology، اس کو یہیں سے انڈر لائن کر لیں. ای بی ہرلاکس کی ڈیفینیشن ہے، ای بی ہرلاکس جی الفاظ میں نموئی نفسیات کی تعریف کرتی ہے. شی ہے، یہ وومن ہے. اچھا، ای بی ہرلاک ان الفاظ میں نموئی نفسیات کی تعریف کرتی ہے. اب وہ آگے بک میں لکھا ہوا ہے، یہ علم نفسیات کی وہ شاخ ہے جو انسان کے وجود میں آنے سے لے کر اس کی موت تک نشوونما، پختگی اور عمر کے مختلف ادوار، مختلف سٹیجز کا تفصیلی مطالعہ کرتی ہے. 3 ڈیفینیشنز آ گئی ہیں جی بیٹا. آپ لوگوں نے کلاس بالکل باقاعدگی سے لینی ہے، اور میرا تو آپ سب کو پتہ ہی ہے کہ میں ٹائم کی پابند ہوں اللہ کے فضل و کرم سے، ایسا ہی ہے نا؟ تو باقی آپ اپنے باقی دوستوں کو بھی بتائیں کہ آن لائن کلاسز ہو رہی ہیں بیٹے، آپ لوگوں کے لیے ہو رہی ہیں یہ. تو میں یہ چاہتی ہوں کہ زیادہ سے زیادہ بچے اس میں شامل ہوں تاکہ یہ جو کانسیپٹس آپ کو پڑھائے جا رہے ہیں اس سے آپ کو فائدہ ہو جائے.
ٹھیک ہے, کالج جب کھلیں گے تو پھر ہم ان ٹاپکس پہ کو نہیں پڑھیں گے, ہم آگے چلیں گے. ٹھیک ہے بیٹا. ڈیولپمنٹل سائیکالوجی کی ڈیفینیشنز 3 میں نے لکھوائی ہیں, اس میں 2-3 لفظ آئے ہیں, ایک بالیدگی جو آپ کو سمجھ شاید ابھی نہ آئے, اور ایک پختگی, یہ آگے جا کے ان کو علیحدہ علیحدہ ہم نے ڈیفائن کرنا ہے, آٹومیٹیکلی وہ پھر سمجھ آنا شروع ہو جائے گا. اب نموئی نفسیات کے مقاصد ہم نے پڑھنے ہیں کہ یہ جو ہم ڈیولپمنٹل سائیکالوجی پڑھ رہے ہیں اس کے مقصد کیا ہے. ٹھیک ہے, یہ ہمیں کس طرح سے جو ہے فائدہ دے سکتی ہے. نمبر 1 یہ لکھے ہوئے ہیں اس میں الف بے جیم کے, اس میں پتہ چل گئے ہیں. جی ہاں جی. نمبر 1 نشو نما کے ایک دور سے لے کر دوسرے دور تک جو ظاہری شکل و صورت میں چینج آتا ہے, دلچسپیاں بدلتی ہیں, کردار اور نصب العین میں نمایاں فرق نظر آتا ہے, اور مشترکہ تبدیلیاں جتنی بھی ہیں نا یہ ساری آپ کے ظاہری کردار, شکل و صورت میں, دلچسپیوں میں, کردار میں اور نصب العین میں جو چینج آتا ہے, نمبر 1 مقصد ڈیولپمنٹل سائیکالوجی کا یہ ہے کہ اس کو اسٹڈی کیا جائے. آ گئی ہے سمجھ؟ آپ مثال لے لیں بچے کہ میٹرک میں جو آپ کی پرسنالٹی تھی, آپ کا جو کردار تھا, آپ کا جو نصب العین ہوتے ہیں گولز, جو آپ کے گولز تھے, کیا اس میں چینج آیا کہ نہیں آیا؟ آپ کے کردار میں, آپ کی شخصیت میں, آپ کی سوچ میں آیا کہ نہیں آیا؟ اسٹوڈنٹ میں آپ لوگوں سے کوشچن کر رہی ہوں کہ بیٹے آپ لوگوں کے کردار میں, آپ کی شخصیت میں, آپ کے شکل و صورت میں چینج آیا ہے کہ نہیں آیا؟ ہاں جی بالکل جی آتا ہے یہ, اور یہی چینج جو ہے دیز آر کالڈ ڈیولپمنٹل چینج. ٹھیک ہے, اور ڈیولپمنٹ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کا قد بوت ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ جی قد بوت میں اپنے والد پہ گئی ہے یا والدہ پہ گئی ہے, ہر چیز ایچ اینڈ ایوری تھنگ, آپ کے سوچنے کا انداز, تو ادراک بھی میں نے بتایا نا, سوچنے کا انداز, تفکر, آموزش, ہاؤ ٹو لرن, ٹھیک ہے, یہ تمام چیزیں چینج ہو جاتی ہیں. ایون کہ جیسے جیسے آپ بڑے ہوتے ہیں آپ کی پرسنالٹی میں چینج آتا ہے, اور آپ لوگوں نے فرسٹ ایئر میں پڑھا تھا ہاؤ ٹو گروم اے پرسنالٹی, پڑھا تھا پڑھا تھا کہ نہیں ٹاپک بیٹا؟ پتا تھا. جی اب یہی ٹاپک جو ہے یہ آپ دیکھیے گا کہ آپ جیسے جیسے اگلی کلاسز میں بیٹے جائیں گے, آپ کی پرسنالٹی میں جو چینج آتا چلا جائے گا وہ ڈیو ٹو ڈیولپمنٹل سائیکالوجی ہوتا ہے, ڈیولپمنٹس کے تھرو ہوتا ہے. ٹھیک ہے, آگے ڈیولپمنٹل سائیکالوجی کا جو دوسرا گول ہے وہ ہم یہ دیکھتی ہے ڈیولپمنٹل سائیکالوجی کہ نشو نما کی یہ تبدیلیاں کب واقع ہوتی ہیں, کس کس دور میں واقع ہوتی ہیں, کون سے ایسے فیکٹرز ہیں, کون سے ایسے کازز ہیں جو ان تبدیلیوں کو پیدا کرنے کے ذمہ دار ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اور وہ فیکٹرز بہت سارے ہوتے ہیں, جیسے کہ آپ کے گھر کا انوائرمنٹ, آپ کے کالج کا انوائرمنٹ, یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ فیکٹرز ہیں جو کہ آپ کی ڈیولپمنٹ کو چینج کرتی چلی جاتی ہیں. ایسا ہی ہے نا, جیسے سپوز آپ نے کوئی اچھی بات اپنی کسی اچھی دوست سے سیکھ لی, یا آپ نے کوئی اچھی بات اپنے اچھے ٹیچر سے سیکھ لی, تو دیز آر چینجز, دیز آر فیکٹرز جو کہ آپ کی ڈیولپمنٹ کو چینج کرتے ہیں. ہاں جی ماہم, آپ اپنا مائک کھول لیں بیٹا. میں کھولی ہے. جی آپ کیوں لیٹ آئی ہیں کلاس میں؟ میم لیٹ آئی ہوں. ہاں جی لیٹ آئی ہیں بیٹے, 9 o'clock کلاس سٹارٹ ہوئی ہے. نہیں میں میم شروع سے ہی لے رہی ہوں کلاس, آپ نے جب پڑھانا شروع کیا تھا. ابھی میں نے آپ کو وہ جوائن کروایا, پتہ نہیں کس کو کروایا, پھر علینا کو کروایا پتہ نہیں. نو میم میں کب سے ساتھ ہوں. اچھا چلے بہرحال بیٹا ٹائم پہ آیا کریں. ہاں جی, اس کا تھرڈ اس کا گول ہے نا ڈیولپمنٹل سائیکالوجی کا, وہ یہ ہے کہ فرد کے کردار میں یہ جو تبدیلیاں ہوتی ہیں یہ کس طرح اس فرد پر اثر انداز ہوتی ہیں, اور کہاں تک ان تبدیلیوں کو دیکھ کر ہم پیشین گوئی کر سکتے ہیں کہ مستقبل میں یہ فرد کیا ہوگا. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ ایک سے زیادہ دفعہ جب کوئی جھوٹ بولتے ہیں تو لوگ آپ کو کہتے ہیں یہ جھوٹی ہے, کہتے ہیں, دوسرے گواہی دے دیتے ہیں نا, تو وہ پریڈکٹ کیوں کرتے ہیں؟ وہ اسی لیے کرتے ہیں
کہ آپ کے کردار میں وہ بار بار چینجز کو دیکھتے ہیں اور پھر پریڈکشن کی جاتی ہے, پھر پیشین گوئی کی جاتی ہے کہ یہ چور ہے, یہ ایماندار بچی ہے, یا یہ ریگولر بچی ہے, یا اچھی بچی ہے. دیز آر آل پریڈکشنز. ڈیولپمنٹل سائیکالوجی کا چوتھا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ کیا یہ تبدیلیاں انفرادی ہوتی ہیں, یعنی اکیلے اکیلے واقع ہوتی ہیں, یا ان کی نوعیت عالمگیر. عالمگیر کا مطلب ہوتا ہے کہ تمام عالم انسان پر یہ واقع ہوتی ہیں. ہاں جی, ڈیولپمنٹل سائیکالوجی یہ جو کہتی ہے نا کہ تمام تبدیلیاں انفرادی ہوتی ہیں, انفرادی بھی ہوتی ہیں اور عالمگیر بھی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, جیسے ایک بچہ ہے, وہ پیدا ہوا ہے, اس نے بڑھنا ہے, وہ پاکستان میں بھی بڑھے گا, وہ امریکہ میں بھی بڑھے گا, وہ جہاں بھی آپ چلے جائیں گے ہر جگہ اس کی ڈیولپمنٹ ایک جیسی ہوگی. تو یہ عالمگیر ہے. ٹھیک ہے, اور جب آپ کہتے ہیں کہ دو بچے ایک ہی ماحول میں پلے بڑھے ہیں اور ایک بچہ جو ہے وہ بڑا جو ہے وہ سنجیدہ ہے اور دوسرا بڑا مزاح کی طبیعت ہے, تو یہ انفرادی تبدیلیاں ہیں. ایون کہ آپ دیکھیں کہ آپ کے اپنے بہن بھائیوں میں بھی جو ہے یہ انفرادیت پائی جاتی ہے. پانچوں انگلیاں ایک جیسی نہیں نا ہوتی. جیسے سپوز مثال کے طور پر اگر آپ 3 یا 4 بہن بھائی ہیں تو آپ دیکھیں کہ آپ سب کے مزاج ڈیفرنٹ ہوتے ہیں. ایسا ہی ہے, آپ کے پیرنٹس بھی آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں, آپ کو خود بھی ایک دوسرے کو فیل ہو رہا ہوتا ہے. تو دیز آر انڈیویجول چینجز. اور جب آپ ایک ہی جیسا, جیسے مثال کے طور پر کہ ہم سب کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ ایک ہی سٹیجز کے تھرو ہوتی ہے, اللہ پاک نے جو بنائی ہوئی ہے, وہ ہم اس کو کہتے ہیں کہ اس کی نوعیت عالمگیر ہے. آ گئی ہے سمجھ بیٹا؟ آج ہم اتنا ہی ڈسکس کریں گے.